السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافی اینکر پرسن عمران ریاض خان ان کو حراست میں لیا گیا گزشتہ رات، اس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی جو چیف کمشنر ہیں آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کے خلاف درخواست کی سماعت تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو کیس تھا یہ کہا کہ یہ آبزرویشن تھی کہ یہ چونکہ جورسڈکشن میں نہیں آتے اسلام آباد کی، تو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ اس پر جو ہے حکومتی موقف جو ہے وہ کیا ہے، اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں احسن اقبال، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور حکومت کیا صحافیوں پر جو اس طرح سے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اس پر حکومت کا کیا موقف ہے، یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب، جو آج یہاں پہ عمران ریاض خان کی ایک پٹیشن لگی تھی، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ فاشزم پہ یقین نہیں رکھتی، تو یہ صحافیوں کے خلاف ایک کارروائی، اگرچہ وہ ایک ان کے بارے میں میرے بھی ہوں گے کہ وہ سیاسی ان کے نظریات بھی ہیں، تو اس بنا پر ان کو اس طرح سے راتوں رات اغوا اریسٹ کر لیا جانا، آپ کے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ تو خود اریسٹ ہوئے ہیں۔ جی دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ آزادی رائے پہ یقین رکھتے ہیں، اور پاکستان میں جو رائے آزادی ہے اسے ہمیں ذمہ داری کے ساتھ جو آئین اور قانون کے تقاضے ہیں اس کے مطابق پورا کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں، عمران نیازی صاحب کچھ عرصے سے باقاعدہ ایک منظم طریقے سے پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے پاکستان کے اداروں پر براہ راست اور بالواسطہ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں کہ جس سے ملک ایک بہت خطرناک انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ جو ہائیبرڈ وار ہے اس میں یہی طریقے ہوتے ہیں کہ فیک نیوز کے ذریعے آپ لوگوں میں ڈسکارڈ پیدا کریں، کانفلکٹ پیدا کریں، عوام اور اداروں کے درمیان بد اعتمادی کو فروغ دیں اور ملک کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل انارکی پیدا کر دیں۔ ان کا ایک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی ادارے سے کوئی اپنا ایجنڈا چاہتے ہیں تو وہ اس ادارے کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے خلاف بھرپور مہم شروع کر دیتے ہیں، اس کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں، اہم ذمہ داران کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ لوگوں کو یا اداروں کو بلی کر کے اپنے ایجنڈے پر لایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن میں اگر ان کا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو خوفزدہ کرنے کے لیے، اسے ہراساں کرنے کے لیے، اسے دباؤ میں لانے کے لیے ایک بڑی منظم کیمپین چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف شروع کر رکھی ہے، اور ان کا یہ گمان ہے کہ شاید اس دباؤ سے الیکشن کمیشن کوئی اگر ممکنہ ان کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے تو اسے میں پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دوں گا۔ اسی طرح جب وہ عدلیہ کے کسی فیصلے سے ناخوش ہوتے ہیں تو سینئر ججز عدلیہ کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں، ان کو دباؤ میں لاتے ہیں۔ رات 12 بجے عدالت کیوں کھلی، دن کو رات عدالت کیوں کھلی؟ جب اگر ان کے لیے عدالت کھلے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آئین کے لیے عدالت کھلے تو وہ غلط ہے، اور پھر اس میں ہر انتہا تک وہ جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی فوج کے حوالے سے بھی جو ان کی پچھلے چند دنوں سے مہم چل رہی ہے، اور جس طرح وہ اپنی جماعت کو موبلائز کر رہے ہیں، بیرون ملک بھی قومی اداروں کے حوالے سے جو ایک مہم انہوں نے چلا رکھی ہے، اس میں کسی بھی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی پاکستانی سیاسی جماعت کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے کون ہے، وہ کس کے اشاروں پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم سب نے یہ چیزیں بھگتی ہیں، لیکن ہمارے خلاف جو کیسز بنائے گئے آپ نے دیکھا کہ ان سب کو ہم نے کنٹیسٹ کیا، اور ابھی عمران ریاض صاحب بھی اگر گرفتار ہوئے ہیں تو وہ کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے، ان کو ایک لیگل لافل طریقے کے ذریعے اگر ایجنسیز نے گرفتار کیا ہے، دے آر اکاؤنٹیبل ٹو لا۔ پولیس نے جی، اگر پولیس نے، وہی میں کہہ رہا ہوں، سیکیورٹی ادارے جو ہیں، اگر پولیس نے گرفتار کیا ہے کسی قانون کے تحت کیا ہوگا، اگر انہوں نے کوئی غلط گرفتاری کی ہے تو ان کو انصاف مل جائے گا۔ دیکھیے، تحریک انصاف کے لوگ تو 24 گھنٹے میں ای سی ایل سے نکل جاتے ہیں۔ مجھے 2 سال تک ای سی ایل پہ رہنا پڑا، مجھے تو انصاف نہیں ملا۔
نہ میں چیخا ہوں اس کے لیے. آپ کے ساتھ تو زیادتی بھی ہوئی, آپ وزیر داخلہ تھے, آپ کو آپ کے اوپر حملہ بھی ہوا, قاتلانہ حملہ بھی ہوا, آپ کو احتساب عدالت میں میں موجود تھا, آپ کو اندر نہیں جانے دیا گیا تھا آپ کو, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے؟ بالکل, اسی لیے دیکھیے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ریاست تب مضبوط ہوگی جب اس میں آئین کی بالادستی ہوگی اور اس میں تمام ادارے آئین کے مطابق کام کریں گے, اور سیاست میں کسی غیر سیاسی ادارے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ کامیابی. صحافیوں کو مکمل طور پہ آزادی ہے کہ وہ اپنا کام کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا خود صحافی برادری نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آزادی رائے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس کی مرضی حجامت جھوٹے بنیادوں پہ کر دیں, جس کی مرضی آپ چترول کر دیں, جس کی مرضی آپ کردار کشی کر دیں. اب یعنی کہ آپ آزادی رائے کو اس بات سے تو نہیں منطبق کر سکتے کہ آپ کسی کے پاس بھی یا میرے پاس یہ لائسنس آ جائے کہ میں پاکستان کے آئین سے بغاوت کروں, میں پاکستان کے قوانین سے بغاوت کروں. اگر کسی جگہ کوئی آئین اور قانون سے خلاف ورزی کرے گا تو آئین اور قانون حرکت میں آئے گا. اگر وہ غلط آیا ہے تو اس کو عدالت سے ریلیف مل جائے گا. پاکستان میں آج عدلیہ مکمل طور پہ آزاد ہے. اگر پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو شکایت ہوتی ہے تو 24 گھنٹے میں اسے ریلیف مل جاتا ہے. ہم تو 2 سال تک دھکے کھاتے تھے, ہمیں تو ریلیف نہیں ملتا تھا, چونکہ اس دور میں عدلیہ کی آزادی پر حکومت اثر انداز تھی. اگر ایگزیکٹو کی طرف سے کوئی ٹرانسگریس ہوا ہے یا کسی جگہ بے قاعدگی ہے تو عدالت اسے ریکٹیفائی کر دے. عمران ریاض خان نے نون لیگ کے حق میں ایک تقریر کی. انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو انویسٹیگیشن کی ویڈیو فلمیں آپ لوگوں کے خلاف دکھاتی رہی ہے کہ یہ لوگ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ کرپٹ ہیں. تو عمران ریاض خان نے اتنا بڑا انکشاف کیا ہے, تو بجائے عمران ریاض خان کے ان دعووں کی انویسٹیگیشن کرانے کے آپ نے عمران ریاض خان کے خلاف ہی غداری کا مقدمہ کیوں درج کیا, اور کیا آپ انویسٹیگیشن کرانا چاہیں گے ان الزامات کی؟ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں بحیثیت صحافی, ان کے لیے سب نے آواز اٹھائی ہے, اور ہم پھر یہ بات دہرائیں گے کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہر شخص آئین اور قانون کا پابند ہے, چاہے وہ ادارے ہیں, چاہے وہ اشخاص ہیں, چاہے وہ شہری ہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو فوری طور پہ اس کو انصاف مل جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ جنہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا انہیں 24 گھنٹوں میں ریلیف مل گیا. ریاض صاحب کی جو بھی صحافتی خدمات ہیں وہ اس کے لیے وہ خود جواب دہ ہیں. میں ذاتی طور پہ اگرچہ ان کی جو طرز سیاست اور طرز صحافت کا بہت مداح نہیں تھا, اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ کوئی کٹر سے کٹر جو مخالف صحافی ہے یا سیاسی کارکن ہے اس کو آئین اور قانون کی پروٹیکشن حاصل ہو.